سنتے ہیں تو وہ دو دو کلمات کہتے ہیں، اور جب ہم حج اور عمرے پہ جاتے ہیں، اللہ آپ سب کو لے جائے، تو وہاں پر ہم سنتے ہیں کہ وہ ایک ایک کلمہ کہتے ہیں۔ سنا ہے آپ نے؟ گویا کہ آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں اکہرے کلمات ہیں اور یہاں دوہرے کلمات ہیں، تو اب بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اصل ہے کیا۔ یاد رکھیں احادیث میں ایتار کا لفظ ہے۔ کس کا؟ ایتار، جیسے آپ وتر کہتے ہیں نا، وتر، اسی سے ایتار۔ اب اس ایتار کو اردو میں اکہرا کہتے ہیں۔ تو اب ائمہ جو چار ائمہ ہیں، تین ایک طرف ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک طرف ہیں۔ اب حدیث میں جو ایتار کا لفظ آیا ہے، اختلاف اس بات میں پیدا ہوا کہ یہ ایتار کلمات میں ہے یا صوت میں ہے۔ صوت کا معنی آواز۔ تین ائمہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایتار ہے یہ کلمات میں ہوگا، جو اقامت کے تکبیر کے کلمات ہیں وہ ایک ایک کہے جائیں گے۔ میں مثال آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ۔ اب اس میں پھر امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں یہ 2 مرتبہ کہیں گے، باقی کہتے ہیں نہیں یہ بھی 1 مرتبہ کہا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وہ تینوں ائمہ کہتے ہیں یہ ایتار کلمات میں ہوگا، یعنی ایک ایک کلمہ کہا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایتار کلماتی نہیں ہے، ایتار صوتی مراد ہے۔ اب ایتار صوتی سمجھو۔ ایتار صوتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 کلمات ایک سانس میں کہنے۔ ایتار صوتی کی سمجھ میں آئیے کہ 2 کلمات ایک سانس میں، 2 کلمات ایک سانس میں۔ اب وہ میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایتار صوتی کا مطلب کیا ہے، کہ وہ 2 کلمے ایک سانس میں کیسے کہنے ہیں۔ مثلا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہو گیا ایک سانس میں۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ آگے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ شامی نے لکھا یہاں وقف ہونا چاہیے، اور آگے لا الہ الا اللہ۔ اب سمجھو اس پر جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ ہے کہ یہ ایتار صوتی مراد ہے حدیث میں، ایتار کلماتی نہیں ہے۔ امام صاحب کا مسلک بڑا مدلل ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ صحیح احادیث میں سے ابن داؤد، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابو داؤد میں صحیح اعلیٰ درجے کی روایت لائی ہے، اور وہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکی دور کے حضور کے مؤذن رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آذان کے اور اقامت کے کلمات کے متعلق
کہ آذان کے 15 کلمات تھے، وہ ترجیح کی وجہ سے 19 کہتے تھے، اور اقامت کے کلمات 17 ہیں۔ تو اگر اقامت کو ایتار یعنی ایک ایک کلمہ کہے تو وہ تو 17 بنتے ہی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اور 17 بنتے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بھائی یہاں ایتار سے مراد ایتار صوتی ہے کہ 2 کلمے ایک سانس میں کہے جائے۔ تو ایک اس وجہ سے امام صاحب کا مسلک دلائل کے روح سے اوپر ہے۔ پھر دوسری بات، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں اقامت شروع ہوتی تھی تو میں ہوتا تھا جنت البقیع کے قریب، بقیع کے قریب، وہاں جانوروں کی منڈی لگتی تھی۔ تو مسجد نبوی سے اقامت شروع ہوتی تو میں وہاں سے چلنا شروع کرتا، اور اقامت ختم نہیں ہوتی تھی کہ میں صف میں پہنچ جاتا تھا۔ آپ جو حضرات گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد تھی، جو گئے ہیں ان کو امید پتہ ہوگا کہ وہ کون سی تھی۔ وہ آج بھی اگر آپ جائیں نا تو وہاں جو پلر کھڑے ہیں دونوں اطراف میں، دونوں کونوں پہ لکھا ہوا ہے ھذا مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو مسجد کا حصہ ہے، یعنی ادھر بھی پلر پہ لکھا ہوا ہے، ادھر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مسجد کا حصہ ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد اتنی ہوتی تھی۔ سمجھ گئے ہو؟ تو وہاں سے بقیع کا فاصلہ 500 میٹر کا ہے۔ کتنا ہے؟ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی 500 میٹر سے چل کر کے آئے، وہاں 500 میٹر تک آواز پہنچے اور یہاں آ کر کے صف میں شامل ہو جائے، تو وہ ایتار کلماتی میں تو نہیں پہنچ سکتا نا۔ اگر ایک ایک کلمہ آدمی کہے وہ تو تبھی ممکن ہے جب اس میں کیا ہوں؟ دوہرے ہوں۔ یہ تو ہے کہ آذان کے کلمات کی طرح اقامت کے کلمات ہیں، تو یہ دلائل تو ہو گئے کلمات کے حوالے سے۔ اب جو دوسرا طریقہ ہے کہ اقامت کا طریقہ کیا ہے، یہاں غلطی لوگ کرتے ہیں۔ اکثر مساجد میں اقامت کا جو صحیح طریقہ ہے نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم لوگ یا تو آواز کے پیچھے چلے جاتے ہیں، بھئی اچھی اذان کی آواز ہے بس اس کو مؤذن رکھ لو۔ اب یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کو اذان کے طریقہ، اقامت کا طریقہ، اوقات کا طریقہ، الفاظ، تجوید، اصلاح آتی بھی ہے یا نہیں۔ یہ چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں آپ سنتے ہیں مسجدوں میں بچوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، سنتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ مؤذن کے لیے ضروری ہے عاقل بھی ہو، کیا ہو؟ بالغ بھی ہو۔ البتہ بلوغت میں ایک فقہا نے بات لکھی ہے کہ اگر مراہق ہو، قریب البلوغ ہو، بچہ جس کو پاکی ناپاکی سمجھ کا پتہ ہو، اگر وہ دے دے تو اذان ہو جائے گی۔ لیکن یہاں تو بالکل چھوٹے چھوٹے بچے میں سنتا ہوں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اسی طریقے سے صالح اذان دینے والا نیک ہو، اسی طریقے سے صحیح خواں، یہ شرائط بتا رہا ہوں۔ صحیح خواں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اذان کے کلمات صحیح کہہ سکتا ہو، وہ سمجھ رہے ہو؟ اور اسی طریقے سے اذان اور اقامت کے اوقات اور مسائل سے واقف ہو کہ اقامت کہنی کب ہے، کیسے کہنی ہے،
تو میں نے کہا نا اکثر غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ اقامت والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اقامت کہنی کیسے ہے۔ یہاں بنیادی طور پر دو غلطیاں ہوتی ہیں، نوٹ کرنا۔ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں نام لوں، لیکن آج لینا پڑ رہا ہے ادب کی روح سے۔ ہمارے بریلوی بھائی بھی غلطی پر ہیں اور ہمارے دیوبندی بھائی بھی، ہم بھی غلطی پر ہیں۔ ان کے ہاں غلطی یہ ہے کہ جب اقامت کہی جاتی ہے، امام بھی مصلی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور مقتدی بھی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اقامت کہنے والا، اور جب حی علی الصلاۃ کہتے ہیں امام صاحب بھی اٹھتے ہیں اور مقتدی بھی، یہ بھی غلطی پر ہے۔ اب ہم بھی غلطی پر ہیں۔ انصاف تو یہ ہے نا کہ اپنی غلطی بھی بتائی جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ صفیں پہلے کھڑی ہو جاتی ہیں اور اقامت بعد میں شروع ہوتی ہے۔ ایسے ہے نا یار، یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے ہاں وہ جو گھڑی لگی ہوئی ہے نا، اس پر جیسے ہی گھنٹی بجتی ہے، میں ساتھیوں سے کہتا ہوں انتظامیہ سے کہ اس کی آواز بند کر دیا کریں، کیونکہ خلاف سنت جب کام ہو رہا ہے تو اس کو بند کرنا چاہیے نا۔ اب صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ سمجھو پھر اس پر عمل کرو۔ ہمارا کام تو بتانا ہے۔ سنت طریقہ، صحیح طریقہ یہ ہے، دیکھیں ہم اس کو اقامت کہتے ہیں نا، تکبیر تو ہماری زبان میں کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقامہ۔ اور یاد رکھنا، اقامہ یقیم اقامتن، اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا کرنا، نماز کے لیے کھڑا کرنا۔ اب سنت طریقہ یہ ہے کہ مؤذن صاحب، کیونکہ اقامت یاد رکھنا وہی کہے جو اذان کہتا ہے، اسی کا حق ہے۔ ہاں وہ کسی کو اجازت دے دے تو پھر وہ کہہ سکتا ہے۔ اب جب دیکھے کہ ٹائم ہو گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ گھنٹی بجے تو اس کو پتا ہو کہ بھئی یہ نماز اتنے بجے شروع ہوتی ہے، تو وہ نماز کا وقت جب ہو جائے وہ کھڑا ہو جائے اور وہ کیا کہے؟ اقامت۔ اقامت کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو صفوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کھڑا کرو، ان کو کھڑا کرو۔ اب لوگ کھڑے ہو گئے، اقامت ہوتی نہیں ہے، اقامت کے لیے کہا نہیں گیا پہلے کیسے کھڑے ہو گئے، یہ کیسی اقامت ہے؟ یہاں غلطی ہو رہی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہو؟ مؤذن کیا کرے؟ اقامت کہے، کیا مطلب؟ لوگوں کو نماز کے لیے کھڑا کرے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ظاہر جب کہے گا تو لوگ کیا ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے سے سب بنی ہوئی ہے اور پھر مولوی صاحب کے پیچھے وہ مؤذن صاحب جو ہے نا وہ اقامت کہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ امام کے لیے، اصل میں جو پہلا دور تھا نا، اس وقت لوگ جو مسجدوں کے محراب بناتے تھے وہاں سے ایک دروازہ ہوتا تھا امام کے آنے جانے کا۔ اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ حجرہ قریب ہوتا تھا، ادھر جو مؤذن ہے، جو مکبر ہے، اس نے تکبیر کہنی ہے، وہ آواز وہاں جانی ہے، امام نے پھر آنا ہے۔ امام کا موجود ہونا اقامت کے وقت مصلی پر ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ تو آئے گا صفیں سیدھی کروانے کے لیے، اور صفیں سیدھی ہوتی ہیں اقامت کے بعد۔ میں بہت دفعہ دیکھتا ہوں ائمہ بیچارے اقامت کے دوران بول پڑتے ہیں، یہ بھی ناواقفیت ہوتی ہے۔ صفیں کب درست ہوں گے؟ جب اقامت مکمل ہو جائے، پھر امام صاحب صفیں درست کروائے۔ بڑی مسجد میں ذمہ داری ہے، صرف یہ کافی نہیں ہے دائیں بائیں دیکھ لے، بلکہ کہے کہ صفوں کو درست کرو، ہدایات دے کیسے کھڑا ہونا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں یہی طریقہ ہوتا تھا کہ اقامت مکمل ہو گئی، پھر صفیں درست کی جا رہی ہیں کہ کوئی آگے پیچھے نہ کھڑا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 4 صفوں پہ ایک آدمی کو کھڑا کیا ہوا تھا کہ 4 صفوں کے آپ کی ذمہ داری ہے، کوئی آگے کھڑا ہے اس کو پیچھے کرو، جو پیچھے کھڑا ہے اس کو آگے کھڑا کرو۔ ہم حیران ہوتے آتے ہیں، کوئی کسی کی ایڑیاں پیچھے جا رہی ہیں، کوئی اتنا خلا چھوڑ کے کھڑا ہوا ہے۔
یہ خلا تو امام کو پر کروانا چاہیے تھا، پھر جا کے اللہ اکبر کہنا چاہیے تھا۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ یہ طریقہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، کہیں آتا ہے آپ کو؟ نہیں، یہ ناواقفیت ہے۔ سنت طریقے سے ہماری مسجدیں خالی ہو گئی ہیں، بس ہم ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ گئے، آواز مؤذن کی بھی اچھی ہو اور امام کی بھی اچھی ہو، مسائل ککھ بھی نہ جانتا ہو، بس ٹھیک ہے۔ ایک مفتی صاحب کے پاس عرب کا ایک مؤذن آیا، لوگوں نے کہا بڑا اچھا مؤذن ہے، بڑا اچھا مؤذن ہے، اتنی خوبصورت آواز سے اذان دیتا ہے۔ اس نے اذان دی، جناب والا مفتی صاحب نے اذان کے بعد بلا لیا، اللہ کا بندہ آواز تو تیری اچھی ہے لیکن اذان ساری خلاف سنت ہے۔ اس نے کہا اچھا کیا، آپ مجھے بتائیں طریقہ کیا ہے؟ جب مفتی صاحب نے اسے اذان بتایا، اس نے کہا 80 سال ہو گئے ہیں مجھے کسی نے صحیح اذان نہیں سکھائی، سارے ہی میری آواز کے پیچھے گنگنانے لگے۔ وہ مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، اقامت کب کہی جائے؟ اکیلا آ کر کے مؤذن کھڑا ہو، وہ اللہ اکبر کہے، پھر کیا ہونی چاہیے؟ صفیں بننی شروع ہونی چاہیے۔ یہ آپ کو مسائل بتا رہا ہوں، خدا را سننے کے بعد آپ عمل کریں، آپ اس پر لائیں، کیونکہ ہمارا کام آپ کو سنانا ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ اس وقت جب وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کر کے اللہ اکبر کہے، اب صفیں بننی کیا ہونی چاہیے؟ یہ ہے کہ اقامت کا معنی کہ کھڑا کرنا، یعنی نماز کے لیے۔ اب ہے کہ اذان اقامت کا طریقہ کیا ہے، وہ درس لمبا ہو جائے گا، ہم کوشش کریں گے کہ اگلے درس میں طریقہ بھی آپ کو بتائیں، کلمات بھی آپ کو بتائیں، پھر کچھ مسائل اور بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق ہماری نمازیں بنائے۔ ظاہراً ظاہر ہے یہ چیزیں بنیادی ہیں، یہ نماز میں سے ہیں۔ اقامت الصفوف جو ہوتی ہے یہ نماز ہی میں شمار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔